نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ جو مکی سورت ہے مکمل، اور سورہ بقرہ جو مدنی سورت ہے 40 رکوع پہ مشتمل ہے، اس کے ابتدائی 21 رکوع اس طرح تلاوت کیے جائیں گے کہ پہلا پارہ مکمل اور دوسرے پارے کا پہلا ربع کل 1.25 پارے کی انشاءاللہ آج تلاوت ہوگی۔ درس قرآن مجید جو خلاصتاً بیان کیا جاتا ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے موقع کی مناسبت سے ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دل، زبان اللہ جل شانہ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہماری تمام تر نالائقیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ بابرکت مہینہ، یہ مبارک ساعتیں، یہ نورانی لمحات، یہ عظیم الشان مہمان جسے مسلمان رمضان شریف کے نام سے جانتے ہیں، وہ عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ کا دل سے ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ سب کہو الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور رمضان شریف بھی اللہ پاک نے عافیت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمایا۔ کتنے لوگ اس وقت سفر میں ہوں گے، کتنے مسلمان ہسپتالوں میں ہوں گے، کتنے کسی اور مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں سلامتی اور عافیت کے ساتھ یہ بہاریں دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ اب ان کو قبولیت کے ساتھ ہمیں نصیب بھی فرما دے۔ رمضان شریف کی بہاریں ایک مثال سے آپ سمجھ لیں، جو پہلے بھی کئی مرتبہ بتائی جا چکی، کہ ایک سجدہ اللہ جل شانہ کے سامنے، اس کے بارگاہ میں، اس کی رضا کی خاطر ایک سجدہ ایسی دولت ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ انسان اپنی پیشانی اٹھا کے زمین پہ رکھ دیتا ہے کہ اے میرے مالک، میں تیرے حوالے۔ عاجزی کی اگر انتہا ہے کوئی تو وہ یہی ہے کہ میں نے اپنا سر، اپنی پیشانی زمین کے ساتھ لگا دی ہے، تو راضی ہو جا۔ گویا رب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اور اس رمضان شریف میں اللہ جل شانہ مجھے آپ کو تراویح کی شکل میں روزانہ 40 سجدے اضافی عطا فرماتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو 40 سجدے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ ایک سجدہ انسان، اس کی قیمت، اس کا مول، اس کا بدل نہیں ہو سکتا، تو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور پھر روزہ عطا فرمایا، پھر قرآن مجید سننے کا موقع عطا فرمایا، پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ ایسے کئی لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں، جن کی تمنا ہے، نہیں پورا قرآن شریف سن پاتے، کسی عذر کی وجہ سے رہ جاتا ہے۔ کل ایک ساتھی کو ہم نے رخصت کیا، وہ رمضان شریف کو بہت اہتمام کرتے تھے، تو رات کے پچھلے پہر کہیں وہ روانہ ہوئے ہیں، 28 گھنٹے کا ان کا سفر ہے تقریباً، جہاں انہوں نے پہنچنا ہے۔ اللہ پاک خیریت سے منزل مقصود پہ پہنچائے، لیکن وہ تراویح تو نہیں پڑھ سکتے، اور پڑھیں بھی تو قرآن مجید ترتیب سے نہیں سن سکتے۔ سورت تراویح پڑھ لی جاتی ہے، ثواب ان کو بھی ملتا ہے
لیکن یہ اللہ پاک کا، مالک کا ہم پہ زیادہ کرم ہے. ہم اس لائق نہیں ہیں جتنا اس نے کرم فرمایا. تو اس کی قدر فرمائے. اور اس کی قدر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پہلے دن اگر پہنچا دیا تو اب آخر دن تک انسان باقی سب چیزوں کو آگے پیچھے کرے، طبیعت بوجھل ہو یا ہلکی ہو، اور مصروفیت کم ہو یا زیادہ ہو، اس معمول میں فرق نہ آنے دے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ دوسروں کو، اور بالخصوص اپنے متعلق، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں میں سے جو خصوصاً میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 سال کی عمر کے، آج پوری نسل ہماری یرغمال ہو گئی ہے. دوسروں نے اس کو اچک لیا ہے. وہ کیسے بچیں گے؟ ایسے بچیں گے، ادھر آ کے بچیں گے، قرآن مجید کے حلقوں میں بیٹھنے سے بچیں گے، اس ماحول سے بچیں گے. اس ماحول میں اللہ پاک نے اثر رکھا ہے. ان کو لے کے آئیں. اب ہمارے بھی بال سفید ہو گئے، تو یہ کام تو ہم نے بہت پرانا شروع کیا ہوا ہے اللہ پاک کی توفیق سے. تو اب ہمیں بھی کوئی ملتا ہے اور وہ بھی بوڑھا ہو گیا ہوتا ہے، کہتے جی وہ وقت یاد آتا ہے، وہ تراویح یاد آتی ہے، وہ رمضان یاد آتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو کوشش کریں وہ بھی آئیں، تاکہ قرآن مجید جب انسان تھوڑا سا اس کے قریب ہوتا ہے، اس کے ساتھ جڑتا ہے، یہ دل تک اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. اللہ کا کلام ہے نا، ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. اور پھر مسجد میں الحمدللہ معمولات ایسے ہیں کہ اگر اس میں انسان جڑے تو سارا دن، ساری رات عافیت سے، اور سارا رمضان عافیت اور قبولیت سے گزرتا ہے. ابھی تراویح ہوگی، تراویح کے بعد انشاءاللہ وتر کی جماعت، پھر سورہ یاسین شریف کا ختم، پھر چہل حدیث شریف، پھر دعا. تو بہت زیادہ وقت لگ گیا، 3 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے. تو آج کل 13 گھنٹے کا روزہ ہے، 11 گھنٹے کی رات ہے. تو اس میں سے اگر 3 گھنٹے لگ جائے تو کسی کام لگ جائیں گے نا، کسی ٹھکانے لگ جائیں گے. پھر اسی طرح صبح سحری کا وقت ہے، اس کے لیے آدمی اٹھنا ہی ہے. سحری کے لیے ماحول ہوتا ہے ایک. ابھی مجھے کوئی ملا تھا پچھلے ہفتے، اس نے کہا کہ جی میں کچھ ایسے آزار آ گئے گھر میں، ایسی بیماریاں اور ایسے مسائل آ گئے، باوجود نیک اور دیندار گھرانہ ہونے کے کوئی گھر میں روزہ رکھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے میں نکل آیا ہوں کہ میں روزے داروں کے ماحول میں چلا جاؤں. شکر کرو اللہ پاک نے آپ کو یہ عطا فرمایا. تو سحری کے لیے اٹھیں گے، اس میں تہجد پڑھیں، 12 رکعت، 8 رکعت، جتنی اللہ پاک توفیق دیں. دعا مانگیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. سحری سے جلدی فارغ ہو کے اذان ہو تو آپ مسجد میں ہوں. اذان کے بعد حدیث شریف کا درس ہوگا. فجر کی جماعت انشاءاللہ کل سے ہماری مسجد میں 5:45 بجے ہوگی. کل سے انشاءاللہ فجر کی جماعت 5:45 بجے ہوا کرے گی. تو اس کے بعد نماز کا وقت ہو جائے گا، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں. اللہ پاک توفیق دے اشراق تک مسجد میں رہیں، اشراق کی نماز پڑھ کر مسجد سے جائیں. دن میں اپنا کام کاج نمٹائیں، تھوڑا سا قیلولہ کریں، آرام کریں کہ رات کے لیے تازہ دم ہو جائیں. اور پھر جب افطار ہو جائے، افطار کے بعد بس تراویح کی تیاری کریں اور تراویح میں شریک ہوں. اگر آپ نے اس نظام الاوقات اور اس ترتیب کی پابندی کر لی تو اللہ جل شانہ کی رحمت سے بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ جل شانہ اس رمضان کو قبولیت والے رمضان کے طور پہ عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو ایسا نصیب فرمائے. اب اپنے ان مضامین کی طرف آتے ہیں جو آج
تلاوت کیے جائیں گے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں جہانوں کا سب سے بڑا خزانہ اور سب سے بڑی دولت اور اللہ جل شانہ کی سب سے بڑی نعمت وہ قرآن مجید ہے۔ بڑے مختلف مقامات پہ اللہ پاک نے اپنے اس احسان کو منفرد انداز سے بیان فرمایا۔ سورہ رحمان جو ہر مسلمان واقف ہے، وہ شروع ہوتی ہے اللہ جل شانہ کے اسم مبارک سے، الرحمن، بے حد مہربان، ایسی ذات جس کی مہربانی کی کوئی حد نہیں، کوئی کنارہ نہیں، کوئی انتہا نہیں، بے حد مہربان۔ الرحمن تو خود بخود سننے والا چوکنا ہوتا ہے کہ اتنی مہربان ذات ہے تو اس کی سب سے بڑی مہربانی کیا ہو سکتی ہے، سب سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو فوراً کیا فرمایا اس کے بعد؟ الرحمن علم القرآن، سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید سکھایا، تو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، قرآن مجید کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ قرآن مجید کے 5 حق ہیں جو اللہ پاک نے ہم پر لازم فرمائے۔ تو یہ تھوڑی دیر کے لیے 10-20 منٹ کے لیے ہم سمجھنے کی کوشش کا ایک عنوان آپ کہہ سکتے ہیں، سمجھنے کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی سمجھ 2 طرح کی رکھی ہے۔ ایک عام مسلمانوں کے لیے، مؤمنین کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں تو خود بخود انہیں اتنی سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک اعمال صالحہ سے، نیک کاموں سے راضی اور خوش ہوتے ہیں اور بدلے میں جنت ملتی ہے، اور غلط کاموں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، انسان دوزخ کا ایندھن بنتا ہے۔ پرانی قوموں کی طرف انبیاء علیہ السلام آئے، جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی وہ نجات پا گئے، جنہوں نے ان کی مخالفت کی وہ ہلاک ہو گئے۔ اب بھی قیامت تک یہی ضابطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو قبول کرے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ مضامین ہر انسان کو قرآن مجید سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اور ایک سمجھ کا دوسرا درجہ ہے جو راسخین فی العلم کے لیے، جنہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا، کھپا دیا، گھلا دیا قرآن مجید کے لیے، زندگیاں صرف کر دی، ان پہ پھر اس کے علوم و اسرار کھلتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی کتاب کی حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ہم پہلے درجے کے لوگ ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، اور یہ مکی سورت ہے اور ساری کی ساری ایک ساتھ نازل ہوئی۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، اس سورت کا نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ یہ اللہ جل شانہ کی کتاب کھولی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ سورت سامنے آتی ہے، اور اس سورت کا نام سورت الحمد بھی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ کی حمد اور تعریف ہے، اور الحمد سے یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام سورت الشفاء ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے اللہ نے اس سورت میں شفا رکھی ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام سورت الوافیہ ہے، جس کا معنی ہے مکمل، پوری ہونے والی۔ اس کے مضامین ایسے ہیں کہ پورے اور مکمل ہیں، اگر انسان ان پر عمل کرے بس نجات کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اس کا نام ہے ام الکتاب، پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔
اسی طرح اس کا نام ہے سورۃ تعلیم المسئلہ، اللہ جل شانہ سے سوال کرنا، مسئلہ کا معنی ہے سوال کرنا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے اور مانگنے کا طریقہ اس میں سکھایا گیا۔ اور اسی طرح اس کا نام ہے سورۃ الکنز، کنز کہتے ہیں خزانے کو، یہ عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے اور آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے جہانوں کا، تمام جہانوں کا، اور تمام جہانوں میں جو کچھ ہے اس سب کا پالنے والا کون؟ اللہ۔ اس لیے دنیا میں جب کبھی جب کہیں کسی کی کوئی تعریف کرے گا، در حقیقت وہ تعریف اللہ جل شانہ کی، بنانے والا وہ ہے۔ تصویر بنی ہو، بہت عمدہ تصویر ہے، بہت بہترین تصویر ہے، تصویر کا کمال نہیں ہے، بنانے والے کا کمال ہے۔ تحریر لکھی ہو، بہت خوبصورت تحریر ہے، ایسا لگتا ہے موتی پروئے ہوئے ہیں، بہت عمدہ ہے، تو وہ تحریر کا کمال نہیں ہے، اس کو لکھنے والے کا کمال ہے۔ تو کائنات میں جہاں جو کوئی خوبی نظر آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی، پیدا فرمائی ہوئی ہے، وہ رب العالمین ہے، اس لیے تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ اور پھر اس نے اپنا تعارف کروایا، حالانکہ آپ جانتے ہیں 99 تو وہ اسماء صفاتی ہیں جو ہم اسماء حسنہ میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، لیکن 99 تو وہ ہیں۔ ان سب میں سے اللہ جل شانہ نے منتخب فرمائے تو کون سے؟ الرحمن الرحیم، دونوں رحمت والے۔ اللہ پاک مہربان ہے، اللہ پاک رحمت والے۔ ہم گناہ کر کر کے تھک جاتے ہیں، اس کی رحمت ہمارا انتظار کرتے کرتے، ہماری توبہ کا انتظار کرتے کرتے کبھی نہیں تھکتی، ہر وقت دروازہ کھلا ہے۔ کوئی آ کے دیکھے، فرمایا چل کے آؤ، میری رحمت تمہیں دوڑ کے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ بتا دیا کہ یہاں دل نہ لگانا، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، نہ یہاں آج تک کوئی رہنے کے لیے آیا ہے، سفر ہے، گزر جاؤ گے، چل رہے ہو، جی چاہے نہ چاہے تم منزل کے قریب ہو رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد یوم الدین، ایک دن آنا ہے، بدلے کا دن، فیصلے کا دن، روز جزا، جہاں کھرا کھوٹا الگ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا جائے گا، اور اس دن وہاں بادشاہی صرف اسی کی ہوگی۔ یہاں تو یہ میرا، یہ تیرا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ فلاں، یہ جی فلاں کی ملکیت ہے، فلاں کی مالکی ہے، ایسے بھی کہتے ہیں نا گاؤں وغیرہ میں۔ وہاں کسی کا کچھ نہیں، مالک یوم الدین، اکیلا وہ مالک ہوگا۔ اچھا، دنیا میں ہم کسی سے درخواست کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، بخدمت جناب، عالی جناب، محترم مکرم، فلاں 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 فلاں، سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں، تعریف کے بعد پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں کہ بندہ آپ کے زیر سایہ ملازمت کرتا ہے، یا تجارت کرتا ہے، یا خدمت کرتا ہے، یا کچھ بھی کرتا ہے، اور آپ کا وفادار ہے، اور اتنے عرصے سے وفادار ہے، اور ہمیشہ وفادار رہے گا۔ اور اس کے بعد اپنا مدعا عرض کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے تعلیم المسئلہ، اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، ہر روز کی، ہر نماز کی، ہر رکعت میں اگر کوئی سورت پڑھی جاتی ہے تو کون سی ہے؟ کوئی شان ہے تو تب نا۔ اس کا ایک نام ہے السبع المثانی، 7 دہرائی جانے والی آیتیں۔ یہ وہ ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے 20 رکعتوں میں باقی آیتیں بدلتی جائیں گی، یہ ہر رکعت میں پڑھی جائے گی۔
تو اللہ پاک کی تعریف کے بعد اب ہم اللہ پاک سے اپنی نیاز مندی کا، بندگی کا، وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت اور بندگی کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. یہ کون سی مدد ہے؟ یہ وہ مدد ہے جو مافوق الاسباب ہوتی ہے. اب ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہمارا رب سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور صرف ہماری آواز نہیں سن رہا، ہمارے دل کے خیال اور ہمارے دماغ کی سوچوں کو بھی جانتا ہے. اور ہم تنہائی میں پکاریں گے تو بھی وہ سنے گا، مجمع میں پکاریں گے تو بھی سنے گا، آواز سے پکاریں گے تو بھی سنے گا، دل میں پکاریں گے تو بھی سنے گا. اور جو کوئی نہیں کر سکتا وہ کر سکتا ہے. ایک ہے اسباب، یہ پانی رکھا ہے، یہ گلاس رکھا ہے، میں کہتا ہوں پانی اس میں ڈال دو یا دے دو مجھے، تو یہ تو اسباب کے تحت کام ہو رہا ہے نا. یہ بندہ بندے سے مانگتا ہے اور دنیا میں یہ نظام چلتا ہے. اگرچہ غیر ضروری سوال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بعض صحابہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کہ یا رسول اللہ ہم کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے. تو اگر وہ سواری پہ جا رہے تھے گھوڑے پہ اور چابک یا درہ نیچے گر گیا تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہوا تھا تو اس کو نبھانے کی اتنی لاج رکھی کہ کسی سے نہیں کہا کہ ذرا یہ دے دو، حالانکہ یہ کوئی مانگنے والی بات نہیں ہے. سواری روکی، نیچے اتر کے وہ خود اٹھایا اور پھر سوار ہوئے. آپ جانتے ہیں جو یہ کام کرنے والے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، غیر اللہ سے سوال نہیں کرنا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. پھر جو اللہ پاک سے ایسا تعلق قائم کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے کام بھی بنا دیتے ہیں. یہاں تو اللہ معاف کرے عجیب شرکیہ جملے ہوتے ہیں. ہر جس شخص کا کوئی کام ہوتا ہے نا، کسی بھی محکمے کا ملازمت ہو گئی، کوئی اور بل ٹھیک کرنا ہوا، کچھ کرنا ہوا، ایک دم کہتے ہیں وہ فلانا چاہے تو ہو سکتا ہے. فلانا کیا اور اس کی چاہت کیا، وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں چاہ سکتا، اس کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، اپنی جان کی مصیبت میں رہتا ہے، اس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے میرے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. تو ایسی مدد ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے. تو یا اللہ ہم منگتے بھی تیرے ہیں، ہم بندے بھی تیرے ہیں، اور عبادت اور استعانت ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں علماء فرماتے ہیں جوڑ یہ ہے کہ عبادت بھی اللہ جل شانہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتی. یہ میں اور آپ جو بیٹھے ہیں یہاں پر، اس کی توفیق سے بیٹھے ہیں. ہم سے زیادہ سمجھدار، عقل مند، ذہین، فطین اور صلاحیتوں والے نئی اجازت نہیں آ سکتے دروازے سے اندر. یہ اس کی مہربانی. تو عبادت بھی تبھی ہوگی جب اللہ پاک مدد فرمائیں گے. اب یہ سب ہونے کے بعد ہم نے اپنی درخواست رکھی کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. یا اللہ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، باقی سب کچھ رہ جائے گا. خدا نہ خواستہ ہدایت رہ گئی تو کام خراب ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اب صراط مستقیم
اللہ کا راستہ صراط مستقیم، قرآن مجید کا راستہ صراط مستقیم، حق کا راستہ نہیں. اسلوب کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، جو آپ کے انعام یافتہ بندے ہیں ان کا راستہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر آپ کا غضب اور غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بچانا ہمیں. اللہ کہتے ہیں آمین. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ ایسا ہی کر دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب امام والضالین کہتا ہے، انسان آمین کہتا ہے، تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جائے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو یہ، اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے اس کی ایک ایک آیت کے بدلے اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آتا ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ آدھا میرا اور آدھا میرے بندے کا، ہم دونوں کے درمیان ہے. یعنی عبادت وہ میری کرے گا، جو مانگے گا عطا میں اس کو کروں گا. اور پھر جب بندہ آگے پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا اس کو ملے گا. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیں پڑھنے کی توفیق ملے گی. اللہ تعالی ہمیں اس کا ذوق نصیب فرمائے. اب ہم نے ہدایت مانگی تھی تو اس کا جواب آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اللہ اس کی مراد بہتر جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، جن میں تقوی ہے ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے. یہ پوری کتاب اللہ پاک نے عطا فرمائی. قرآن مجید میں بنیادی طور پہ 5 باتیں بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلی توحید، اس کے بعد قیامت، اس کے بعد رسالت، اس کے بعد اللہ جل شانہ کے وہ بندے جن سے اللہ پاک خوش ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ جن سے اللہ جل شانہ ناراض ہوئے اور وہ ہلاک ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ یہ 5 مضامین سورہ فاتحہ میں بیان ہو گئے. اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے سارے علوم کا خلاصہ، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ 4 کتابوں میں ہے، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف میں، اور ان سب کا خلاصہ قرآن مجید میں ہے، اور سارے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں. تو جب ہم نے اس میں ہدایت مانگی، اللہ پاک نے فرمایا یہ کتاب میں دے رہا ہوں، یہ ہدایت کا راستہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تقوی والے کون لوگ ہیں جن کو ہدایت ملے گی؟ ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے. یؤمنون بالغیب. اب انسان کہے کہ ہر چیز مجھے آنکھوں سے نظر آ جائے اور یہیں سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، پھر امتحان کس بات کا ہے؟ پھر امتحان کس بات کا ہے؟ پھر ایمان کس بات کا ہے؟ اس مادیت کے دور میں نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے ہوئے، خواہشات کو کچل کے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے اس کا بدلہ دے گا، اور رات کو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا اور پھر سجدے میں سر زمین پہ رکھ دینا، یہ ایمان بالغیب سے ہوتا ہے. ورنہ دن کو تو ساری دنیا باہر نکلی ہوتی ہے جب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آدھی رات کو لوگ منڈی کا کام نہیں شروع کر دیتے، نکل جاتے ہیں کام کے لیے.
کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کے آگے کچھ ملنا ہے. یہ جو کچھ ملنا ہے یہ غیب میں ہے، پردے میں. الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. آگے چل کے اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف کی کہ یہ ہدایت والے ہیں. پھر اللہ پاک نے، یہ تو پکے مومن تھے، ان کے مقابلے میں پکے کافروں کا تذکرہ ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ایسے پکے کافر ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہوں نے ایمان نہیں لانا. کیوں؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. اب انہوں نے ایمان نہیں لانا. اس کے بعد پھر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے مؤمنین اور کافرین کے بعد منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے خوب ان کے پول کھولے اور فرمایا کہ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہیں نہیں. یخادعون اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. خدا کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کتنا تیس مار خان ہو، کتنا تیز ترار ہو، چلاک ہو، ہوشیار ہو، دنیا میں چل جائے گی، اللہ پاک کے آگے نہیں چلتی. وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. اور فرمایا ان مضامین کے بعد، یہ جو 5 مضامین ہیں نا، ان کے بعد آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ 2 چیزیں تسلسل کے ساتھ بیان ہوتی ہیں، تقریباً روز کی تراویح میں آ جائیں گے. ایک صحابہ اکرام کی تعریف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ. یہ آخر تک چلے گا. اور آج بھی کامیابی کی ضمانت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ ہی ہے. اگر کسی نے اس کا مظاہرہ دیکھنا ہے، نمونہ دیکھنا ہے، تو اللہ جل شانہ نے اس 21ویں صدی میں، اس گئے گزرے دور میں، مٹھی بھر نہتے بے وسائل خالی ہاتھ 40 سال سے جیل میں بند غزہ اور فلسطین کے مسلمان دنیا کو دکھا دی کہ صحابہ کرام کا نقش قدم ہے اور قرآن مجید پر ایمان ہے. ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ایسے ٹکر دے کے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ دنیا دنگ ہے. ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. وہ تو کہتے تھے بس 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. 1.5 سال ہو گیا ہے. کیا ہے ان کے پاس؟ یہی قرآن مجید ہے. اور کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نقش قدم ہے. اور اس کو سامنے رکھ کے وہ جہاد فی سبیل اللہ پہ قائم ہے. انہ لجہاد نصر او استشہاد، یہ ان کی بات ہے. بس ہم کچھ اور حریت پسندی اور علم غلم ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے. ہم جہاد کرتے ہیں، یا اللہ کی مدد آئے گی یا شہید ہو جائیں گے. دیکھیں عالمی طاقتوں کی پشت پناہی کے ساتھ وہ ناجائز ریاست اسرائیل جس کا ہوا اتنا تھا، ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، اتنے یہ ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، سارا ٹھس کر کے رکھ دیا. دنیا کی نکمی اور خوار ترین قوم یہود و نصارہ نے ایک وہ آگے رکھا ہوا ہے ان کو، اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے خون سے وہ اپنے ہاتھ رنگین کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ ٹس سے مس ہوتے ہیں یا نہیں. اللہ تعالی ہماری اس پر پکڑ نہ فرمائے. تو صحابہ کرام کی تعریف آئی تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائیں، قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو جواب میں کہتے ہیں ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں. نعوذ. صحابہ تو دیوانہ وار سب کچھ لٹانے والے تھے. وہ تو ہماری طرح دائیں بائیں دیکھ کے تو نہیں کام کرتے تھے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس قربان. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ
جمعے کے لیے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں جیسے عادت ہوتی ہے لوگوں کی، فرمایا لوگوں بیٹھ جاؤ، ان کے کان میں وہاں راستے میں آواز پڑی، وہیں بیٹھ گئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، پتہ نہیں اگلا قدم اٹھا سکوں نہ اٹھا سکوں۔ ایسے دیوانہ وار تعمیل کرنے والے تھے، تو منافقوں نے طنز کیا کہ ہم ایسا ایمان لائیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا الا، اچھی طرح سن لو، انہم هم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ بے وقوف خود ہیں جو صحابہ کو کہہ رہے ہیں۔ یہاں علماء نے ایک بات فرمائی کہ جو الفاظ ان منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہے تھے، اللہ جل شانہ نے ہو بہو وہی الفاظ ان کو کہے۔ ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو۔ فرمایا تم صحابہ کو بے وقوف کہتے ہو، انہم هم السفہاء، تم خود بے وقوف ہو۔ اور فرمایا عجیب نکتے کی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آئینہ دے دیا، ہر ایک اس میں دیکھ لے۔ جو صحابہ کو متقی کہتا ہے وہ خود متقی، جو صحابہ کو مومن مانتا ہے، پکا ایمان والا مانتا ہے، وہ خود مومن اور پکا ایمان والا۔ جو صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ کچھ ایسی ویسی رائے رکھتا ہے، وہ خود ایسا ویسا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ جل شانہ نے ساری انسانیت کو عبادت کی دعوت دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے ان سب کو پیدا کیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی صداقت بیان ہوئی کہ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو، اتنی جنگیں اور اتنی لڑائیاں، اور اس وقت ابو جہل اور ابو لہب اور ان کے لشکر اور اتنی فوجیں اور غزوات اور اتنی مشکلات کیوں اٹھاتے ہو؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سی صورت اس کے مقابلے میں بنا لو۔ اور اکیلے تمہیں نہیں کہتا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو خدا کے سوا جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو ساتھ ملا۔ لیکن فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ آج آپ دیکھیں اس وقت جو احباب ذرا زیادہ واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اس وقت AI ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہی نام ہے نا اس کا، جو سوال دو وہ اٹھ پٹانگ جواب دے گی۔ لیکن خدا کے کلام کی شان یہ ہے کہ ایک سورت تو بڑی چیز، ایک آیت اس کے مقابلے کی نہیں بنا سکتی۔ اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ اور شاباش تو ان مسلمانوں کو ہے، اسی لیے کہتا ہوں اپنے جوانوں کو بچاؤ۔ ایک جگہ میں نے پڑھا، دعوت دی جا رہی تھی قرآن مجید کو AI ٹیکنالوجی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن مجید اگر اس ٹیکنالوجی سے سمجھ آتا ہوتا تو پھر سارے ہی آج مسلمان ہوتے۔ پتہ نہیں میں نام صحیح لے رہا ہوں یا نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس سے قرآن مجید نہیں آتا۔ قرآن مجید اسی طرح آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کے قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کے مقابلے میں شیطان کا تذکرہ فرمایا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور اس انکار کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اس میں اور تو نہیں، ایک نصیحت کی بات ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا
تو اتنا مردود اور راندہ درگاہ ٹھہرا. تو جو نماز نہ پڑھے اور نماز کا انکار کرے، رب العالمین جل شانہ کو سجدے سے انکاری ہو، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور وہ اپنا اندازہ خود کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. آگے چل کے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز جماعت سے پڑھو. اور پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو. کتنی غلط بات ہے. خود پہلے عمل کی کوشش کرو. اور پھر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ یہاں بھی آیا ہے اور آج کی تراویح میں انشاءاللہ دوسرے پارے میں بھی یہ پڑھا جائے گا. صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. ہر انسان پہ ایسے حالات آتے ہیں جو اس کے لیے پریشانی کا سبب ہوتے ہیں. کوئی محبوب بچھڑ جائے تو مشکل ہے، مال چھن جائے تو مشکل ہے، سواری کو حادثہ ہو جائے تو مشکل ہے، صحت بگڑ جائے تو مشکل ہے، بیوی نافرمان ہو تو مشکل ہے، شوہر بد اخلاق اور ظالم ہو تو مشکل ہے، افسر ظالم ہو تو مشکل ہے، عملہ خیانت کرے تو مشکل ہے. ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. صبر اور نماز کے ذریعے یہی حالات ہیں نا ہمارے، یہی مسائل ہیں. تو انسان صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بھاری ہے، لیکن جو خشوع کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جن کے دل عاجزی سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھاری نہیں ہے. ان کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. لوگ نئی گاڑی لیتے ہیں نا تو باہر اتر کے اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اندر سے تو نظر نہیں آتی نا، باہر سے زیادہ اچھی دکھتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک ذرہ دے دے، ایک ذرا سا بھی ذرہ مل گیا کام بن جائے گا انشاءاللہ. اور ایک بات اور علماء نے لکھی ہے، کسی سے گناہ نہیں چھوٹتا. ہوتا ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. جوانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بڑی عمر والوں کے ساتھ نہیں چھوٹتا. تو کہا کہ چلو ایک کام کرو، جب گناہ کرو اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو توبہ کی. گناہ کرو اس کے بعد کیا کرو؟ 2 رکعت نفل پڑھو. کس چیز کے؟ توبہ کے. یا اللہ میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا. کہا چند دن کر کے دیکھو خود بخود چھوٹ جائے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. کیوں؟ جو نفس گناہ کرواتا ہے نا کہ اس میں مزہ ہے، اسی نفس کے لیے نماز بھاری ہے. وہ کہے گا یہ ہر دفعہ نیا کام ہو جاتا ہے، وہ نفل بھی پڑھنے پڑتے ہیں، پڑھے صحیح طریقے سے پاک صاف ہو کے، جس طرح سچ مچ توبہ کرتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، ویسے دل سے پھر ہو جائے پھر کرے. لیکن اس وقت یہ نیت نہ ہو کہ پھر کروں گا، تو کہا خود بخود چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد بنی اسرائیل کو مخاطب بنایا. البقرہ گائے کو کہتے ہیں، عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں. اسی عنوان سے اس سورت کا نام البقرہ اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا کہ اس میں اس گائے کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور قاتل حقیقت میں تھا گھر کا بھیدی. آج کل اللہ معاف کرے کیسی کیسی خبریں آتی ہیں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. یہی میں نے عرض کیا کہ نسل ہماری یرغمال ہو چکی ہے. ایسی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، ایسی ایسی خبریں ہوتی ہیں، انسان پڑھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا. تو وہ وہاں بھی قتل ہوا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بقرہ
ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا جب اس مقتول کو، جس کو قتل کیا گیا، مردے کو لگاؤ گے، وہ زندہ ہو جائے گا اور خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اس سے بڑا اور پکا ثبوت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے، بنی اسرائیل نے اس میں حیل و حجت کی اور اپنے لیے مشکل کھڑی کی۔ اس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ تو البقرہ کے عنوان سے اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام البقرہ تجویز ہوا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا۔ آگے چل کے اللہ جل شانہ نے اچھی باتوں کا حکم دیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ ہی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بھلائی کا معاملہ کرو، وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نعوذ باللہ نقل بھی پتہ نہیں کرنا چاہیے یا نہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے کہہ رہا تھا اپنے آپ کو کہ میں تو منہ نال کتے بدے میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے یار، مجھے مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ تو انسان کو منہ کے ساتھ پھول باندھنے چاہیے، ایسی چیزیں نہیں باندھنی چاہیے۔ وقولوا للناس حسنا، ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے تھے، پورا نہیں آدھا شعر ہی پڑھ دیتا ہوں کہ گلتے چنگی کرو، تو پچھلی بات نہیں کہا کرتے تھے۔ وقولوا للناس حسنا، اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں سے بات کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ مشق کرے انسان، اگر کسی نے باندھے ہوئے بھی ہیں نا تو ان کو کھول دے، تھوڑا مشق کرے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تمیز سے بات کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے چل کے اللہ پاک نے یہود کی اس میں زیادہ برائی بیان فرمائی۔ ایک یہ جادو ٹونوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، ابھی بھی زور لگا رہے ہیں، ابھی بھی وہ اپنے جنتر منتر تنتر کر رہے ہیں، اور الٹے سیدھے انہوں نے وہ لٹیں رکھی ہوئی ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، لیکن 100 سونار کی ایک لوہار کی، یہ آتے ہیں اللہ اکبر، بس پھر اس کے آگے سب غارت، سب چھٹی، جان نکل جاتی ہے ان کی۔ میں ایک بات سوچتا ہوں کبھی کبھی، یہاں اللہ کی کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے، اور یہاں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو رہنے کو تیار ہو، ہر ایک اس چکر میں یہاں سے نکلوں۔ یہ بھی آپ ہر 2 ہفتے بعد خبر سنتے ہیں، کشتی الٹ گئے اتنے جاں بحق، یونان میں کشتی الٹ گئی اتنے اللہ کو پیارے، سمندر میں اتنے ڈوب گئے، پھر جا رہے ہیں 20-20 لاکھ روپے دے کے، 40-40 لاکھ روپے دے کے جا رہے ہیں، اور وہ وہاں جیل میں بند ہیں، کھنڈر بن گئے، 20,000 سے زیادہ بچے شہید ہو گئے۔ ایک سال 1.5 سال پرانی جو اکتوبر 2023 میں ملبے کے نیچے جسم دبے ہوئے تھے، ابھی تک دبے ہوئے نہیں نکال سکے، اس کے باوجود وہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں۔ یہ جذبہ کہاں سے لائے؟ یہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان کے سبب لائے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو بھی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد یہود کی ایک شرارت ذکر فرمائی، ایک تو یہ جادوگری والی، اور دوسری یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے تھے راعنا۔ تو راعنا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں، ذرا راعینا کر دو تو معاذ اللہ اس کا مطلب غلط بنتا ہے ہماری بکریاں چرانے والے۔ تو وہ یہ لفظ چبا کے کہتے تھے تاکہ دل کی بڑھاس بھی نکل جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو اللہ جل شانہ تو دیکھ رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم نے آئندہ سے یہ لفظ ہی نہیں کہنا۔ جس لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کمی کا امکان بھی ہو، اس لفظ کو استعمال کرنے سے اللہ جل شانہ نے منع فرما دی۔ وقولو، اس کے بجائے کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ فرمائیے، نگاہ کرم فرمائیے، نظر فرمائیے۔ واسمعوا، اور غور سے سنو،
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا، اور وہ دعا در حقیقت ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر نور کا پیش خیمہ تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا پھل ہوں۔ اللہ سے مانگ کے لیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ آپ کا گھر تو میں نے بنا دیا، اب مزدوری انعام جو مجھے ملنا ہے اس میں وہ رسول میری اولاد میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بچو اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اس اسلام پر قائم رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام تھے نا یہ دونوں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، لیکن اولاد کی اتنی فکر، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میں جب چلا جاؤں گا کس کی عبادت کیا کرو گے؟ تو وہ بھی انہی کی اولاد تھے، کہا کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کریں گے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ آج جس کو دیکھو نا، عمر گزر بھی گئی ہے، اب کسی کام کا نہیں بھی ہے، پھر بھی صبح پیسہ، شام پیسہ، دن پیسہ، رات پیسہ، دوپہر پیسہ، آدھی رات پیسہ۔ او بھائی کیا کرتے ہو بندے خدا کے؟ بچوں کے لیے کچھ بنا، یہ پیچھے کچھ ان کے لیے اکٹھا کر دو۔ تو کہا کہ ہر ایک کو یہ فکر تو ہے میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، یہ فکر کس کو ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا۔ نیک اولاد ہوئی، اللہ کبھی بھوکا نہیں مارے گا، کبھی اللہ پاک کسی چیز کی کمی نہیں دے گا۔ اور پھر یہ بھی فکر کرنی ہے میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جن بچوں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں انہوں نے اپنی دنیا گزارنی ہے، اپنی زندگی جینا ہے، یا مجھے یاد کرتے رہنا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنی اولاد کی دینداری کی فکر ہوتی تھی، ہمیں بھی اپنی اولاد کی دین کی دینداری کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں تحویل قبلہ کی بحث ہے۔ تحویل قبلہ کا تذکرہ آیا نا تو خود بخود قبلہ اول کا ذکر آئے گا، اور قبلہ اول کا ذکر آئے گا تو خود فلسطین کا ذکر آئے گا۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ پہلے مسلمان مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف، پھر اللہ جل شانہ کا حکم آ گیا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو اس لیے مسجد اقصی کو قبلہ اول کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس امت کو ایک عجیب انداز سے مخاطب کیا جو اور قوموں کے لیے نہیں ہے، اور بس انسان اگر اسی کو سوچتا رہے نا تو ساری تھکن، سارا بوجھ، ساری مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد۔ ہم مانگ کے یاد کریں گے، وہ اپنی رحمت برسا کے یاد کرے گا۔ ہم جھولی پھیلا کے یاد کریں گے، وہ جھولی بھر کے یاد کرے گا۔
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اس کے بعد فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. یا اللہ جان نکل گئی، کیسے زندہ ہیں؟ ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. اور پھر فرمایا کہ ہم آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. اور ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ساری مصیبت کو بالکل ایسے کر دیتا ہے نا جیسے برف پانی میں اور گرمی میں گھل نہیں جاتی، ختم ہو جاتی ہے. انا للہ، ہم بھی کس کے ہیں، اور جو چلا گیا، جو چیز چلی گئی وہ بھی کس کی تھی، اور جو چلا گیا ہے تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اسی کی طرف لوٹیں گے، ہم نے بھی وہیں جانا ہے. اور پھر آج کی آیات میں ایک آیت آئے گی جو توحید پر مبنی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک الہ، ایک معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.